Northbound Islamic Center. Zindabad. Sinikot. Zindabad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی قابل احترام ساتھی اور دوستوں، آج ہم یہاں پہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ میں صبح سے کہہ رہا ہوں مجھے لکھا دیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ مجھے زبانی بتا دیں. نارتھ باؤنڈ اسلامک سینٹر میں آج مجھے آنا ہوا. یہ لکھ رہے ہیں ساتھیوں کے نام تو، لیکن میں تقریر ختم کروں گا تو اس کے بعد ان کا کام ختم ہوگا، تو یہ بھی محبت کی نشانی ہے. تو جی نارتھ اسلامک سینٹر کہ یہاں پہ آپ بھائی جمع ہیں اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. یہاں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں امریکہ کے اندر آج تقریباً میرے ہفتہ 8 دن ہو گئے ہیں کہ میں یہاں پہ UNO میں ہماری ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کے لیے میں آیا. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے جس دن سے میں آیا ہمارے بھائیوں کے، پیر بھائیوں کی، ہماری بنگال کے ساتھیوں کی، پاکستان کے ساتھی جہاں جہاں کینیڈا سے اور امریکہ کے مختلف ریاستوں سے یہاں ساتھی جو ہیں وہ رابطہ جو ہے وہ مسلسل رہا ہے. اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی تو نہیں ہے کیونکہ حضرات کا جو فیض ہوتا ہے اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس بات کے ضرورت ہوتی ہے کہ فاصلہ کتنا ہے. فاصلے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، فاصلے محبت کے اس جو فیضان ہے اولیاء اللہ کا اور جو روحانی رشتے ہوتے ہیں یہ آپس میں منسلک ہوتے ہیں، اور یہ دنیائی فاصلے جو ہیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ کہیں پاکستان اور پاکستان کے اندر بھی جو سریکوٹ ہے وہ آخری کونے میں ہے تقریباً، تو وہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے وہاں ڈیرا ڈالا، جن کے فیوزات برکات آج پوری دنیا کے اندر وہ آپ کے فیوزات ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ نہ فاصلوں کا مرہون منت ہے، نہ علاقوں کا مرہون منت ہے، اور نہ یہ زبان جو ہے اس کی مرہونی منت ہے. آپ کی بھاشا کیا ہے، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا کلچر ہے، یہ ساری
چیزیں جو ہیں یہ جو رشتہ ہے اور تعلق ہے اور روحانیت کا جو پھیلاؤ ہے، میرے خیال میں یہ اگر یہ ٹیلی فون ضروری ہے تو میں اس وقت تک تقریر نہیں کروں گا تاکہ یہ بھائی تقریر سن لیں، کیونکہ جب تسلسل ٹوٹتا ہے تو چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ پھر نہیں ہو سکتی. تو میں اپنا ٹیلی فون بند کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ بھی بند کر دیں تاکہ مختصر سا وقت ہے اور اس وقت کے اندر ہم کچھ باتیں کر سکیں. آپ سب ساتھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کی اکثریت شہنشاہ سری کوٹ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ساتھی اکثریت یہاں پہ آپ کے مریدین کی ہے، اور اگر مریدین نہیں ہے تو اہل سنت والجماعت ہماری بھائی یہاں پہ آپ سب تشریف رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ نہ علاقوں کی، نہ فاصلوں کی مرہون منت ہے، نہ زبان کی مرہون منت ہے، یہ ایک فیضان ہے اور یہ رحمت للعالمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنے مختلف زبانیں، مختلف علاقے، مختلف کلچر، مختلف، لیکن اس کے باوجود اپنی بھاشا شاید ہم سمجھے بھی نہ ایک دوسرے کی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک چھتری کے نیچے آپس میں محبت جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. اور ساتھیوں، اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کے طفیل اللہ تعالی ہمیں جوڑ کے رکھا ہے، ہمیں محبت کے رشتے میں باندھا ہے. کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی احسان ہے کہ آپ کو بھیجا تو آپ کی حیثیت کو کہ وما ارسلناک، یعنی ایسے آپ کو نہیں بھیجا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم جیسے وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ وما ارسلناک، ہم نے ایسا نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اور جہاں پہ اس دنیا کے اندر آج جبکہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں مسلمانوں پہ تو احسان کرم کیا ہی کیا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، جہاں لا الہ الا اللہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ،
اور اس کے بعد اس کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت کے اندر، جس امت میں امتی ہونے کے لیے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی، اپنی خواہش کی کاش ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہمیں اس امت میں اٹھایا جائے، یہ خواہشیں کا اظہار کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں مفت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کے رحمت کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پورے کائنات کی تخلیق، انسان، حیوان، جن، پرند، حشرات الارض، آسمانوں کی مخلوقات، یہ دنیا کا نظام، اور اس کے اندر، اس نظام کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار بے انتہا نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی۔ اگر انسان اس نعمتوں کا شمار کرے تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ جی ہم نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات، آج میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں یہاں سے زندہ اٹھتا ہوں تو یہ اس کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج عقل سلیم دیا، زبان دی، سوچ دی، فکر دی، گھر دیا، صحت دیا، کتنے نعمتیں دے دی، بے شمار احسانات، شمار تو نہیں کر سکتے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دیا، لیکن کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے، کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا ہم پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت کا اس نے ذکر ضرور کیا، وہ نعمت جو کہ بہت بڑی نعمت، جس پہ خود اللہ تعالیٰ بھی نازا ہے کہ ہاں میں نے تمہیں یہ دیا۔ آپ اگر کسی کو کوئی ایسا تحفہ دے دیں کہ جو آپ کے لیے بڑا، آپ اسے بہت عزیز جان سمجھتے ہیں، وہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ بابا میں نے تمہیں فلاں تحفہ دیا ہے، تو اس کا احسان بھی لوگ جتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنے کرم ہیں، کتنے فیوزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ پیو، نہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں، لیکن حضور کی ذات ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کرم نوازی کہ آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد پھر ہم پہ احسان بھی جتلایا کہ میں کسی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا، لیکن ایک نعمت میری ہے جو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، اور وہ احسان ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ۔ تاکہ
احسان کیا اللہ نے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ تم یاد رکھو میری بندگی کی بات کرتے ہو، میری نمازیں پڑھتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک خیال رکھنا کہ میں نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ساری جگہیں اپنی ہیں، ساری اعمال اپنی جگہ پہ. سودا ہے، سودا ہے، ایک ہاتھ سے کر لیں گے، دوسرے ہاتھ سے لے لیں گے. انسان ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اپنے مطالبوں کا پورا دروازہ کھول دیتا ہے. یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، یا اللہ میری فلاں مسئلہ ہے، مجھے عزت دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، باڑی دے دے، بچہ دے دے. پورے کتاب ہم کھول دیتے ہیں مطالبات کی. اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہے، وہ احسان فرماتے ہیں، دیتے ہیں. تو یہ عبادات اپنی جگہ پہ، اس کا صلہ بھی اللہ دے گا. لیکن جس بڑی نعمت جس پہ خود اللہ تعالی نازا ہے، اس نعمت کی ہم کس طرح اللہ کا شکر بجا لائیں گے؟ اس نعمت کا، یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں اس کا احسان تو اللہ نے نہیں جتلایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا ہے، یہ وہ نعمت ہے جس پہ خود اللہ نازا ہے. اور جو اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تو میرے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس کے پاس اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ وہ ہمیں ریئلائز کراتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، میں نے تم پہ مہربانی کی ہے، میں نے تمہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ میرا تم پہ احسان ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک چیز پہ ساری پوری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک ذات پہ کہ اس کا احسان. تو کیا اس ذات کے اس مقام کو، اس کا کوئی پیمانہ ایسا ہے کہ اس ذات کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے جو کہ اللہ کو اتنی عزیز ہو، اتنی پیاری ہو کہ ساری دنیا کی چیزیں دے دی، اس کا احسان نہیں ہے اس ایک نعمت کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس رحمت للعالمین کا جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس پہ اس کا احسان جتلا رہا ہے. تو ساتھیوں جب اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اللہ احسان جتلاتا ہے، تو اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کریں. یعنی اگر ہم یہ سارے دریا جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں، یہ شجر جتنے ہیں یہ قلم بن جائیں، اور ہم اللہ کے احسان کا اس کا لکھنا شروع کر دیں، ہم احسان پورا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ بتایا ہے اس احسان کا جو آسان حل اگر ہمارے پاس ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت ہمیں دی ہے قرآن کی صورت میں اور حضور کی زندگی قرآن کی تفسیر کی صورت میں، قرآن اللہ کی کتاب وہ پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ سے تعلق رکھنا ہے، کیسے انسانوں سے تعلق رکھنا ہے، دنیا میں کیسے آپ نے دنیا داری کرنی ہے، پورا نصاب دے دیا۔ اور جب ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں تو ایک نصاب کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو یہی نصاب ہمارا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے نصاب قرآن دیا اور اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن اور رات، شب و روز زندگی کیسے گزاری، آپ کی سنت کیا ہے، پھر آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری وہ ایک پریکٹیکل لائف ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو بنیادی مقصد ہے اللہ کو راضی رکھنا، اور اللہ کو راضی رکھنا اللہ کا مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، نیکی کرو، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو دی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، خیرات دو، حج کرو، نیکی کرو، صدقہ، خیرات، بھلائی، یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمیں کہا ہے کہ تم کرو۔ لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی مسئلے میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی عمل میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ আমরা আমাদের আহলাদুল্লাহ জীবন সেন্ট্রাল কমিটির সম্মানিত সভাপতি মোহাম্মদ জুবাইর আহমেদ মিলাদ করবেন এবং মুজিদ দোয়া করবেন। میں پڑھوں گا، آپ نے پڑھنا ہے، چاروں کو ایسے پکڑنا ہے۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور رسول راضی ہو، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو۔
ہاتھ کو نیچے سے سینے پہ پھیرنے کا، چہرے پہ، سینے پہ، تاکہ یہ ہاتھ کے صرف پر رکھبے آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور یہ ہونے والی رسلی کے ساتھ آپ نے اپنے دل و مرشد کے ہاتھ پہ آج آپ نے بیعت کیا۔ ہم نے اپنے مرشد کے سید دیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا، اس طرح انہوں نے عبد الرحمان شور بھی تھے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنیکشن آج آپ کی خوش قسمت ہے کہ آج میں یہ چادر پکڑ کے اور آپ اس پاور ہاؤس کے ساتھ آپ کا لنک جڑ گیا ہے۔ پاور ہاؤس ہمارا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ، اور وہیں سے ہم اللہ تعالیٰ تک اللہ کی رضا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں کی پہچان بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہمیں وہیں سے۔ تو اب آپ نے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پہ انسان غلطی کا، انسان سے غلطیاں ہر قدم پہ ہوتی ہیں، زندگی ہے، زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ سب کو جمع کر کے، لیکن آپ سلسلے کی برکت ہے کہ آج یہاں پہ جمع ہو گئے۔ آج آپ وہاں ابھی اپنے دھندے میں ہوتے، کام کرتے، نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جاتے، کسی کو شاید خیال ہوتا کسی کو نہ ہوتا، لیکن آپ اجتماعی طور پہ آپ سب نے آج توبہ کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، اور آئندہ کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ آئندہ کے لیے ہم وہ کام کریں گے، آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ تو یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اس کمٹمنٹ پہ پورے اترے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو، تو بس یہی آپ کی کامیابی کا یہ ایک زینہ ہے۔ عمل کیا کامیاب، عمل نہیں کیا کامیاب نہیں، تو بس اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن توبہ جو ہے اس میں توفیق اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ وہ جب توبہ کرتے ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے دوسروں کے حق کے۔ کسی کا حق اگر مارا ہو، کسی سے پیسہ چھینا ہو، کسی کا اور زمین باڑی پہ قبضہ، کوئی اور ایسی چیز، یا کسی کو جا کے مارا پیٹا ہو یا اور ظلم کیا ہو، یہ دوسروں کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ آپ نے توبہ کی، اگر کسی کا حق دینا ہے تو اس کو اس کا حق دے تاکہ آپ کا توبہ مکمل طور پہ گارنٹیڈ ہو جائے۔ تو اس لیے دوسروں کا حق جو ہے، اگر کسی کے دل میں کسی کا مال دینا ہے، کوئی اور حق ہو، تو اگر دے نہیں سکتے تو معافی مانگ لیں تاکہ وہ آپ کو معاف کر لے۔ تو معاف کریں گے تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور اس توبہ پہ قائم رہیں گے استقامت سے، تو آپ کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے آپ کے گناہ معاف ہو کے پھر اللہ آپ سے راضی، اور یہی آپ کی کامیاب زندگی میں ایک کامیاب قدم ہے جو آپ نے اٹھایا۔ تو اب آپ
اس کی پابندی کریں. کچھ وظائف ہیں، اور وظائف جو ہیں وہ یہ ہیں کہ فجر کی نماز، صبح جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے وظائف دیے جاتے ہیں. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کتنے دفعہ؟ 100 بار. اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے 200 بار پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے الا اللہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے کتنی دفعہ؟ 200 بار. اور پھر اللہ 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 اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. صبح فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کے وظائف ہیں. اس پہ آپ کے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے، لیکن فائدہ اتنا جو ہے اس کا بہت زیادہ ہے. تو اس کو پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی، سب سے پہلے نماز کی پابندی. آپ کی 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی پابندی آپ پہ فرض ہے. اس میں کوئی غفلت جو ہے وہ نہیں رکھتی. ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. پھر جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو مغرب کی نماز کے بعد جب آپ فرض اور سنت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں. صلاۃ اوابین. کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ اوابین. صلاۃ اوابین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل شریف، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل ہر رکعت میں، اور 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. ٹوٹل 6 رکعت پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ احد شریف پوری جو ہے وہ پڑھنی ہے 3 دفعہ. یہ 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں. اور 6 یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ وظیفہ جو ہے وہ پھر وہی وظیفہ کریں گے کہ لا الہ الا اللہ. پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار. پھر لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے آپ نے 200 بار. الا اللہ 200 بار، اللہ ہو 200 بار. یہ آپ کے وظائف جو ہیں یہ پورے ہو گئے ہیں. یہ مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہ ہو، سفر ہو، کوئی اور کام میں مصروف ہیں، تو یہ جو صلاۃ اوابین کے بعد جو وظیفہ ہے یہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. آپ سلسلے میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی فیضات اور برکات سے اللہ مستفید. آمین. اولیاء اللہ کے دامن سے ہم نے اپنا دامن لگا دیا. کنیکشن ہمارا اولیاء اللہ کے ان کے سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ جڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ بس اب ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق آمین. کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ہے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر بھائیوں نے ہم سب نے توبہ کی. ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے. آمین. اور ہمیں استقامت بھی، آمین. استقامت کے ساتھ ہم اس توبہ کی اس کمٹمنٹ کو ہم پورا کر سکیں. جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس وعدے کو ہم پورا کر سکیں. آمین. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اور سلسلے کے ساتھ ساتھ
انجمن کی خدمت، جامعہ کی خدمت، یہ جو سلسلے کے ہمارے کام ہیں، وسیع کمیٹیز ہیں، دعوت الخیر ہے، یہ جو ہمارے کام ہیں اس کی خدمت بھی کریں اور اس میں بھرپور حصہ بھی لیں، آمین، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے یہ ذرائع ہیں اللہ کو راضی رکھنے کے، اللہ آمین، کے رسول کو راضی رکھنے کے۔ آمین، تو یہ اس پہ پابندی کریں گے تو دونوں جہان کی بہتری ہے، آمین، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آمین، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة آمین إنك لا تخلف الميعاد۔ آمین قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم، سهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه۔ এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। خدا کے فضل سے ہمیں پر ہے سایہ، غوث اعظم کا